أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم آج سورۃ الذاریات شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ قاف کی آخری آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے، یعنی جنت والوں کو کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے جو ان سے طاقت میں زیادہ تھی، اور وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، کیا کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، اور سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت میں بھی تسبیح، اور نماز کے بعد بھی، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لے گا، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور جو دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر نہایت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے انہیں سمجھاتے رہیں۔ جو میرے وعید یا میرے ڈرانے والے وعدوں سے ڈرتے ہیں ان کو، یہ ہماری
پچھلی سورہ مبارکہ کا آخری سبق جو کہ مکمل ہوا، اور پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ گو کہ اس میں جنت یا اہل جنت کے بارے میں بھی خوشخبری ہے، ان کا بھی حالات کا کچھ تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تفصیل جو ہمیں ملتی ہے وہ دوزخ یا جہنم کے بارے میں، ان مشرکین کی وجہ سے، یا اس کا جو مخاطب ہیں، جن سے وہ خطاب کیا جا رہا ہے، خاص کر ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہاں پر ابھی تک وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی اس کتاب کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ساتھ ان کو قیامت کے دن سے مختلف طریقوں سے ڈرایا، جو پچھلی آیات میں بہت واضح، چھوٹی چھوٹی آیات لیکن بہت واضح اور بہت وسیع معنوں کے ساتھ، بہت گہرائیوں بھری آیات جو ہیں وہ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھی۔ بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے، سورہ داریات۔ یہ سورہ داریات یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 51 نمبر پر سورہ آتی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 67 نمبر کی سورہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، اور اس میں 60 آیات ہیں۔ 3 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل یہ مکی سورہ، سورہ زاریات۔ زاریات اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بکھیرنے والی۔ تو اس لفظ کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے، اس کی پہچان کے لیے، سورہ مبارکہ کی پہچان کے لیے زاریات رکھا گیا، تجویز کیا گیا یا پسند کیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو حالات و واقعات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً اسی زمانہ کی صورت ہے جس زمانہ کی ہماری پچھلی صورت سورہ قاف جو ہم نے مکمل کی وہ ہے، یعنی تقریباً 3 سے لے کے 5 سنہ نبوی تک، یعنی 3 4 سال، 3 اور 4 اور 5 سال سنہ نبوی جو ہیں، ان کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اسی پیریڈ کے جو حالات و واقعات جو ہیں ان کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی پچھلی سورہ مبارکہ کے شروع میں، کہ ابھی مخالفت جو ہے وہ تو مشرکین کی واضح ہو چکی، اس میں شدت جو ہے وہ بھی آنا شروع ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کہ ہم کیسے ہو گیا کہ ہمارے اپنے ہی بھائی یا ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے، انسان میں سے ہی کسی کو رسول کے طور پر چن لیا، اس پہ اوپر ان کو بڑا اعتراض یا ان کو قبول کرنا، اس میں وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے یا انکار کرتے، کتاب یعنی قرآن کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے اور اس کا انکار کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، وہ کسی بھی صورت کوئی چیزیں باتیں جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی حد درمی اور اپنی ضد کی وجہ سے، گو کہ اس قرآن کے بہت سارے سوالات جو ہیں جن کے جوابات ان کو پتہ ہے، اور جو کہ توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ان جوابات کو دل سے وہ چاہے پہچان بھی لیں لیکن زبان سے نہیں لاتے، کہ اگر ان جوابات کو اگر مان مان لیا تو پھر تو توحید کو قبول کرنا پڑے گا، توحید کی شہادت دینی پڑے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیاوی بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس پر وہ راضی نہیں، جس پر وہ تیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف شکوک و شبہات اپنے اندر بھی اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی وہ رکھتے تھے۔ تو یہ سارا پس منظر جو ہے اسی سورہ مبارکہ کا بھی ہے، اور اسی کے اعتبار سے جو اس کے جو موضوعات جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان کے لیے کچھ نشانیوں کا تذکرہ، اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ دلائل، کچھ واضح نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ معلومات، اور ان کا انذار جو ہے قیامت میں جو انجام ہوگا، خاص کر مشرکین کا، اور وہ لوگ جو دنیا میں برائیاں کرتے رہے، بدیاں کرتے رہے،
گناہ کے کام کرتے رہے، ان کا انجام کیسا ہوگا، اس سے اس کی ارلی وارننگ جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ ہمیں یہی موضوعات جو ہیں اسی سورہ مبارکہ میں ملیں گے۔ تو اس مختصر تعارف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والی کی، اڑا کر، قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والی کی۔ اب اڑا کر بکھیرنے والے کی یہ پہلی جو 4 آیات ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر سا یہاں پر اگر ہم تمہید دیکھ لیں تو پہلی 4 آیات میں ہوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ مختلف اس کی جو خصوصیات یا اس کی جو پراپرٹیز یا اس کی اہمیت اور افادیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے 4 اس کی مختلف خصوصیات کی وجہ سے۔ اور اس ہواؤں کے بارے میں ہم نے پہلے بہت دفعہ ذکر کر چکے کہ ہوا جو ہے وہ ہمارے روئے زمین جو ہے اس کے اوپر کس قدر اہم رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے، کس قدر اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے۔ تو ان ہواؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کس بات پر قسم کھا رہے ہیں وہ آگے جب جائیں گے ہم پڑھیں گے۔ تو ہوا کے بارے میں سب سے پہلی جو بات جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ہم کوشش کریں گے کہ مختصر رکھیں، موضوع کے اعتبار سے یہ بہت وسیع موضوع ہے اور کافی دفعہ اس کے اوپر بات بھی ہوئی، اور 1-2 دفعہ تو کچھ تفصیل سے بھی ہم نے ذکر کیا ان مختلف موضوعات کے اوپر۔ سب سے پہلا جو ذکر ہوا اس کی پراپرٹی کا وہ ہے بکھیرنے والی، اڑا کر بکھیر دینے والی ہوا کی قسم۔ یہاں پر بکھیر دینے والی ہوا جو ہے جو یہاں پر تفصیل کے لیے لکھا ہوا ہے مٹی کو ہواؤں میں اڑا کر بکھیر دینے والی، لیکن مٹی کو بکھیر دینے والی جہاں پر جب ہوا جو ہے وہ تند و تیز چلتی ہے، ایک رفتار کے ساتھ تیزی کے ساتھ جب چلتی ہے تو وہ زمین سے مٹی اور دھول کو اڑاتی ہے، تو اس اڑانے والی ہوا جو ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایکسپلینیشن کے لیے تو مٹی کو اڑانے والی ہوا کر دیا، لیکن اگر صرف ترجمہ جو ہے بکھیرنے والی اس کو ہم وسیع معنوں میں دیکھیں تو ہوا جو ہے مٹی، دھول مٹی یا مٹی کے ذرات جو ہیں ان کو جب تیز چلتی ہے تو ان کو اڑانے یا ان کو بکھیرنے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ ڈسپرس کرتی ہے، جن کو وہ بکھیرتی ہے زمین کے اوپر، جس میں ہوا کے ذریعے پولن گرینز جو ہیں، پولن گرین یعنی ہمیں پتہ ہے کہ پودوں کے بھی نر اور مادہ مطلب سیکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں جو نر پولن گرین یا نر اس کے جو ذرات ہیں پودے کے، اس کے پھول کے، وہ ہلکے ہوتے ہیں بالکل، اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ نر ذرات جو ہیں وہ اڑ کر دوسری جگہوں پر جا کر مادہ جو پھول ہیں ان کے ساتھ وہ ان تک وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ پولن گرینز کی، جس کو اردو میں بار آوری بھی کہتے ہیں، کراس پولینیشن بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوائیں جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بیج جو ہیں ان کو اڑا کر اپنے زور سے وہ دور دراز کے مقامات پر یا مختلف جگہوں پر بکھیر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک ہی جگہ پر بیج جو ہیں وہ نیچے گرے اور وہیں پہ وہ اس کا اس کی نمودگی ہو جائے، بلکہ وہ دور دور تک پھیل جاتی ہیں یا بکھر جاتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے کچھ بیج جو ہیں وہ ایسے ہیں، یا کچھ بیج ایسے بھی ہم نے دیکھے، مجھے یاد ہے کہ میرپور آزاد کشمیر میں جب میں میرا بچپن تھا اس وقت وہاں پر کچھ پودے تھے جن کے پھول جو ہیں جب وہ پک جاتے تھے پھول، تو ان کے جو بیج تھے چھوٹے چھوٹے بیج، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے پر سے یا فر جو ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے مطلب ہوتے تھے، جب تیز ہوا چلتی تھی تو وہ پھول میں سے وہ بکھرتے تھے، اور وہ پر یا فیدر جو ہے یا ہلکی سی فر جو اس کے ساتھ روئی کی طرح لگی ہوئی ہے، وہ ہوا کے زور سے جو ہے وہ اڑ کر دور دور تک بکھر جاتے تھے فضا میں، اور دور دور کی جگہوں پر جا کر گرتے تھے۔ تو یہ مظہر جو ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، آج بھی یقیناً ہوگا۔ ہمارے ساتھ میں گلف میں تو ایسی چیزیں نہیں آتی، لیکن پاکستان میں تو ایسے مناظر جو ہے کچھ ہریالی والے علاقوں میں یقیناً ہمیں مل جائیں گے۔ تو ہوا جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف چیزوں کو زمین پر سے اڑاتی ہے اور ان کو مختلف جگہوں پر بکھیرتی ہے، اور یہ زمین کا چیزوں کو، ہلکی چیزوں کو، ذرات کو اڑا کر بکھیر دینا، یہ ایک انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے، خاص کر اگر ہم نباتات کی بات کریں
زمین کے اوپر کھیتی اور ہریالی اور پودوں کی بات کریں تو یہ ان کی برآوری کے لیے، ان کی ڈسپرسمنٹ کے لیے، ان کے پھیلاؤ کے لیے، اور ان کی پھر افزائش نسل جو ہے اس کے لیے بھی کہنے ضروری ہے، مختلف جگہوں پر پھیل کر یہ پہنچنا اور وہاں پر جا کر ان کی پرورش جو ہے وہ پودوں کی ہونا، یہ ایک بہت اہم ایک حصہ ہے زمین کے اوپر، جو زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ ہوائیں جو گرد اٹھاتی ہیں، یہ بریتھ پرابلم ہو جاتی ہے جی، یہ بریدنگ کا پرابلم جو ہے وہ ڈسٹ الرجی جو ہے وہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بریدنگ پرابلم ہے۔ تو یقیناً یہ بھی ایک ہے، لیکن اس کو سائیڈ افیکٹ کے طور پر ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے اس کی طرف بندے کی، اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسی جو کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ پولن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے، مطلب ہماری جہاں پر خشک جگہیں ہوتی ہیں یا خشک مٹی ہوتی ہے وہاں پر تو کوئی پولن نہیں اس طرح سے ہوتا، تو وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پولن کی وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے وہ زیادہ سیویئر ہوتی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی یاد دہانیوں میں سے ایک یاد دہانی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ دے، اور اس میں بہت ساری پریکاشن جو ہیں وہ بھی پھر اپنائی جاتی ہیں ضرور۔ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، جزاک اللہ خیرن۔ تو پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس خصوصیت کی کہ وہ بکھیرنے والی ہے مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے، مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، اس وہاں کے جو حالات اور وہاں کے جو معاملات ہیں ان کے مطابق۔ فالحاملات وقرا، اور دوسری جو خصوصیت ہے کہ بوجھ اٹھانے والی ہے۔ بوجھ اٹھانے والی، یہاں پر جو اس کا مفہوم جو ہے واضح کرنے کے لیے لکھا گیا، پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم۔ تو پانی یہ سب سے زیادہ اہم جو ہے، یا سب سے زیادہ پہچان میں آنے والی، یا سب سے زیادہ قریب سمجھا جانے والا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو یا بادل جو ہے وہ پانی کا بوجھ اٹھا کر ان ہواؤں کے آسرے پر وہ چلتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کا یا پانی کا بوجھ بھی اٹھاتی ہیں۔ اب سب سے زیادہ مشہور ترجمہ جو ہے یا تفسیر جو ہے وہ تو اسی موضوع کے اوپر ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی آیات آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، ہمارے سامنے نئے نئے جو ریسرچز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، تو بہت سارے ڈفرینٹ پہلو جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ہوائیں جو ہیں وہ پانی کا یا بادلوں کا بوجھ اٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت سارے بوجھ اٹھاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے ایک دفعہ تذکرہ ہوا تھا کہ یہ جو زمین کے اوپر جتنے بھی کمیونیکیشن سگنلز ہیں اس میں ہمارے یہ انٹرنیٹ وائی فائی وغیرہ کے سگنلز ہیں، ہماری آواز کی جو سگنلز ہیں یا ویوز ہیں ان کو بھی، اور یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جتنے ریڈارز وغیرہ جو چلتے ہیں وہ بھی سارے، اس کے علاوہ بہت ساری سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ بھی مختلف انداز سے، سورج کی شعاعیں نہیں، مختلف شعاعیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہیں، وہ سارا کچھ بھی ہوائیں جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں وہ، جس کے علاوہ ہوا میں جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس کے تیز چلنے سے یا اس کی ریزسٹنس کی وجہ سے، وہ فرکشن کی وجہ سے یہ جو ہوائی جہاز وغیرہ یا ہیلی کاپٹر وغیرہ جو زمین سے مطلب فضاؤں میں اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی ہوا کی فرکشن جو ہے یا ہوا کی ریزسٹنس جو ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹ کرتی ہے ہوا، جس کی وجہ سے اس کو پش کرتی ہے یا پل کرتی ہے، اور وہ حرکت جو ہے وہ کرتی ہیں مختلف آبجیکٹس ہواؤں میں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کی ریزسٹنس یا فرکشن کی وجہ سے وہ یہ جو ونڈ ٹربائن جو ہیں، یہ ونڈ ٹربائن یعنی ہوا سے چلنے والے جو پنکھے ہوتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی ہوا کے زور سے چلتے ہیں، ہوا کی جو شدت ہے اس سے چلتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ڈفرنٹ طرح سے ہم اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کس کس طرح سے ہوائیں جو ہیں وہ مختلف چیزوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو مانا گیا اور سب سے زیادہ جو عام اور ظاہری طور پر ہمیں نظر آنے والا جو ہے وہ یہی مفہوم ہے اس کا کہ وہ بادلوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے پھرتی ہیں، کہ
लाखों करोड़ों टन जो पानी है वो ज़मीन के खासकर समुंदरों से या ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से वो बुखारात की शक्ल में उड़कर बादलों पे जब होता है तो वो मुख्तलिफ जगहों पर वो बिखर जाता है या मुख्तलिफ जगहों पर वो फैल जाता है। और जहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म होता है वहाँ पर वो बारिश जो है वो बरसाता है। तो इस कदर ज्यादा है ये पानी, इस कदर ज्यादा है कि अगर एनुअल साल का एवरेज हम देखा जाए तो तकरीबन 39 मिलीलीटर बारिश जो है वो होती है। जो बारिश जो है वो बरसते हैं जमीन के ऊपर। 39 मिलीमीटर का मतलब है 39 इंच, सॉरी मिलीमीटर नहीं, 39 इंच, 39 इंच, तकरीबन एक एक मीटर बनता है। यानी ये सारे का सारा पानी जितना बादलों में उठाकर जमीन के ऊपर बखेरती है, तो अगर ये एक ही दफा में बरस जाए तो पूरी जमीन जो है वो 1 मीटर तक, तकरीबन हमारा जो मतलब जो जिस्म है एवरेज, उसकी कमर से ऊपर तक का, यानी कि हमारा आधे से ज्यादा जिस्म जो है वो ढक जाए। इस कदर पूरी जमीन के ऊपर पानी जो है वो आ जाए पूरी जमीन के ऊपर। तो बहरहाल इसकी मुख्तलिफ सी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, लेकिन ये समझने के लिए कि कितना ज्यादा, और वजन के एतबार से भी वो लाखों नहीं करोड़ों गैलन या टन के हिसाब से वो पानी जो है वो उठाकर हवाएं जो है मुख्तलिफ वक्तों में जमीन तक ट्रांसपोर्ट करती हैं बादलों की शक्ल में। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। और ये बहुत बड़ी एक कुदरत का जो हमारे सामने मजहर है, जो हमें अल्लाह की तौहीद और उसकी वहदानियत और उसकी कुदरत जो है उसकी तरफ हमें इशारा करती है। फल फाजराती युसरा, फिर चलने वाली कश्तियों की आसानी से, फल मुकस्सिमाती अमरा, और फिर तकसीम करने वाले फरिश्तों के काम को। यानी ये दो दो आयात हैं, तीसरी और चौथी आयात। इसके बारे में भी जरा थोड़ा सा यहाँ पर है कि इसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है, इख्तलाफ या मुख्तलिफ राय है कुछ जितने भी मुफस्सरीन हैं। लेकिन सब के सब मुफस्सरीन ने ये इस पर इतफाक जाहिर किया है कि कुछ रिवायात से पता चलता है कि ये जो तीसरी और चौथी आयत जो है उसका मतलब यही है कि आसानी के साथ समुद्रों में मतलब सफर करने वाली कश्तियां जो है उनकी भी कसम खाई है अल्लाह ताला ने। और फिर फरिश्तों की कसम खाई है जो कि तकसीम करते हैं अल्लाह ताला के मुख्तलिफ कामों को ज़मीन के ऊपर। लेकिन कुछ उलमा का ख्याल है कि वो जो रिवायत जिसकी बुनियाद पर ये तर्जमा या ये तफसीर की जाती है वो ज़ईफ है। उसमें एक रावी जो है वो झूठा है, जिसकी वजह से वो रिवायत जो है वो ज़ईफ तस्वर की जाती है, समझी जाती है। तो इस वजह से अक्सर उलमा जो है वो दूसरा तर्जमा जो है वो लेते हैं। और दूसरा तर्जमा जो है जो वही जो हम जो दूसरी तर्जमे की किताब जिससे डेली हम तर्जमा दोहराते हैं पिछले सबक का, वो मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी जो है उन्होंने उसका तर्जमा जो है वो दूसरे अल्फाज में हवाओं की तरफ से किया है। जबकि उसकी तफसील जो है, उसकी तशरीह जो है वो सलाहुद्दीन यूसुफ जो रहे रहमुल्लाह ताला, तो उन्होंने की है। तो उन्होंने फिर ये वाला तर्जमा जो लिया है। तो दोनों तरह की राय जो है उलमा में पाई जाती है, मुफस्सिरीन में। और दोनों राय जो है वो दुरुस्त हमें नजर आती है कि वो मज़ाहिर हैं जो हमें नजर आते हैं जमीन के ऊपर, जिसके ऊपर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। तो बहरहाल दोनों तरह से तर्जमे जो है या दोनों तरह की तफसीर जो है उसको हम देखते हैं। जो पहला जो हमारे सामने यहाँ पर है कि कश्तियों के चलने से आसानी के साथ, कि किस तरह से आसानी के साथ कश्तियां जो है वो समुंदर में या दरियाओं में चलती हैं। कश्तियों का समुद्रों और दरियाओं में चलना आजकल उनकी जो मॉडिफाइड या एडवांस्ड फॉर्म जो है वो बहरी जहाज जो है, शिप्स वगैरह, वो उनके ज़रिए से नक्लो हरकत, नक्लो हमल, और ख़ासकर ट्रेडिंग जो होती है, मतलब सामान की नक्लो हमल जो है, वो इस कदर अहम रोल आज भी वो प्ले करता है कि वो पूरी दुनिया की जो ज्यादातर तजारत है, 60 से 70% तक जो तजारत है वो इन्हीं बहरी जहाज़ों के जरिए से होती है, उनके इकोनॉमिकल होने की वजह से। और एक जहाज के ऊपर हजारों टन वजन जो है उसके कंटेनर जो है वो मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक एक वक्त में। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। और फिर फल मुकस्सिमाती अमरा, फिर फरिश्तों की कसम अल्लाह ताला कह रहे हैं जो ज़मीन में अल्लाह ताला के अहकामात को तकसीम करते हैं। मुख्तलिफ फरिश्ते जो हैं उनकी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला ने लगा रखी हैं। मुख्तलिफ अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं वो ज़मीन के ऊपर मतलब फरिश्ते जो हैं वो लेकर आते हैं और उसको तकसीम करते हैं, उसको बखेरते हैं। कोई रहमत का फरिश्ता है, कोई अजाब और जजा जो है, अजाब जो है
یا سزا جو ہے اس کے لیے کچھ فرشتے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، موت کے فرشتے جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں، اسی طرح سے ہواؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ فرشتے جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ سارے مختلف طرح کے فرشتے جو ہیں مختلف وقتوں میں مختلف کام انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے جاتے ہیں، تو وہ زمین کے اوپر اللہ کے احکامات کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اور اگر دوسرا مفہوم جو ہے اس کا ہواؤں کے ساتھ مناسبت کر کے تناسب سے لیا جائے، تو پھر فل جاریات یسرا، کہ آسانی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، یا خشکن چلنے والی ہوائیں جو ہیں، اور خشکن ہوائیں جو ہیں جو کہ بڑی بشارت دینے والی ہے، بڑی بڑی مطلب آسودگی اور بڑی راحت پہنچانے والی ہوائیں جو ہیں، وہ بھی مختلف قسم کی ہیں۔ جیسا کہ بارش آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ بارش کی ایک خوشخبری کی نوید جو ہے وہ سناتی ہے، خاص کر ان علاقوں میں جہاں پر بارانی علاقے ہیں، جہاں پر بارش کے ہی مرہون منت ہوتا ہے، وہاں پر کھیتی اور وہاں پر جتنا بھی فصلوں کا نظام وغیرہ ہے، تو وہاں پر تو خشک سالی ہوتی ہے، یا موسم اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں یا ان کی زندگی میں ایسے جیسے رونق آ جاتی ہے اور بہار آ جاتی ہے، کہ بس بارش کی آمد ہے۔ تو یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صبح کی ہوا جو ہے، باد صبا بھی جسے کہتے ہیں، وہ بہت خوشگوار ہوتی ہے، آپ بڑے پرسکون ہوتی ہے۔ جو صبح چہل قدمی کرتے ہیں وہ اس چیز کو مطلب دیکھتے ہیں، اور اس کو چیز کا ان کا احساس ہوتا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہے اس میں کس قدر طمانت اور کس قدر مطلب کول بریز بھی اسے کہتے ہیں۔ تو مختلف طرح کی ہوائیں جو ہیں وہ جو پرسکون اور آسانی اور آسودگی والی ہوائیں جو ہیں، ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فالمقسمات امرا۔ اور پھر یہ ہوائیں جو ہیں وہ اللہ کے جو حکم ہیں ان کو تقسیم کرتی ہیں، یہ ہوائیں، جیسے کہ بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ باقی جو بود جن کا آیت نمبر 2 میں ہم نے ذکر کیا، ہوائیں جو اٹھاتی پھرتی ہیں، تو وہ مختلف جگہوں پر اس کو ڈسپرس کرتی ہیں زمین کے اوپر۔ ہوائیں جو ہیں وہ اگر ایک ہی جگہ پر کھڑی رہیں، ان کا اگر بہاؤ نہ ہو، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری رک جائیں۔ بادل جو ہیں وہ ہواؤں کے زور سے، اور ہواؤں کے ایک تو ہواؤں کے اوپر تیرتے ہیں، اور دوسرا ہوائیں ان کو بکھیرتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر، اور ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ بارش برساتی ہیں، اور جہاں پر حکم نہیں ہوتا وہاں پر وہ بس اوپر اوپر سے نکل جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں جو ہیں اللہ کے حکم کے ذریعے سے جو بوجھ جو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، وہ مختلف جگہوں پر وہ بکھیرتی بھی ہیں، تقسیم کرتی ہیں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ دونوں ترجمے جو ہے یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم ہواؤں کے بارے میں چاروں باتیں لیں تو وہ بھی ہمارے لیے درست ہے مفسرین کی رائے میں۔ تو یہ چار جو چیزیں ہیں، یا چار آیات، ان چار آیات میں چار مختلف پہلو جو ہیں ہواؤں کے، یا دوسرے جو ہم نے دیکھے ہیں کشتی اور فرشتوں کے جو تقسیم کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو، تو یہ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ وہ قسم کیا کھا رہے ہیں وہ تو ہمیں آگے پتہ چلے گا، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے مظاہر ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ہوتی نظر آتی ہیں۔ ان کی افادیت جو ہے ہماری زندگی میں، ان کی اہمیت روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ ہمیں یقین ہے، یہ ہمارے سامنے یقین کی صورت میں ہے، کہ اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ سارے مظاہر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور یہ واقعی ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے لیے یہ کس قدر امپورٹنٹ ہیں، ان ساری چیزوں کا یقین ہے۔ تو ان چار چیزوں پر قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما توعدون لصادق، کہ بلا شبہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ سچا ہے۔ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک جزا یا انصاف کا دن لواقع، واقع ضرور واقع ہونے والا ہے، ضرور آنے والا ہے، کہ بے شک انصاف کا دن جو ہے وہ ضرور بر ضرور آنے والا ہے۔ جس طرح سے تم ان چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے تمہیں یقین ہے، تمہارے سامنے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، مختلف جو مظاہر ہیں
وہ तुम उनको अपनी आंखों के सामने देखते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से ये मजहर जो है, ये अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर जो है, ये अभी इस वक्त तुम्हारे सामने, तुम्हारी गैब है, तुम्हारी आंखों के सामने एक भी पर्दा है, लेकिन एक वक्त आ जाएगा तो ये पर्दा जो है वो हटेगा, और तुम इसको भी जब अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम यकीन कर लोगे। तो लिहाजा तुम्हें अर्ली वार्निंग, पहले से तुम्हें ये बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जिस तरह से ये सारे मज़ाहिर जो हैं वो सच्चे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने नजर आते हैं, तुम उनको देख कर यकीन के साथ उनकी गवाही देते हो, इसी तरह से तुम इस बात पर भी यकीन कर लो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो वादा दिया गया है ये सच्चा है। यानी वो क़यामत जो है वो ज़रूर आएगी एक दिन, और फिर उसमें जजा या इंसाफ जो है वो भी ज़रूर अल्लाह ताला करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर बादी नज़र में देखा जाए तो ये बहुत ही एक खूबसूरत इम्तजाज है अल्लाह ताला की तरफ से कसम का, कि तुम्हारे सामने ये सारा कुछ हो रहा है। जो तुम्हारे सामने हो रहा है वो जो करने वाला है, जो जिसके हाथ में ये सारा कुछ है, जिसकी कुदरत जो है, उसके मजहर तुम्हें नजर आ रहे हैं, वही जो हस्ती है, वही जो जात है, वो तुम्हें ये भी बता रही है कि तुम्हारी आंखों के पीछे, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा है, उस पर्दे के पीछे होने वाले जो वाकयात हैं वो ये हैं, कल को तुम देखोगे तो तुम इसकी भी गवाही इसी तरह से दोगे जैसे कि जमीन पर इन होने वाले मज़ाहिर जो हैं उनकी तुम देते हो। तो ये उनको यकीन दिलाने के लिए एक बड़ा खूबसूरत तरीका है अल्लाह ताला का यहाँ पर जिक्र करने का। और फिर वस्समाई जातिल हुबुक, और कसम है आसमान की रास्तों वाले आसमान की कसम है। एक और कसम अल्लाह ताला ने खाई है रास्तों वाले आसमान की। इसका दूसरा मानी, जो दूसरा तर्जुमा जो है वो हमें आसमान पर जो मुज़य्यन की गई चीज़ें जो हैं उनकी भी कसम खा कर अल्लाह ताला कहते हैं, उसका भी ये तर्जुमा दूसरा भी है कि आसमान की तरफ हम जब निगाह उठा कर देखें तो वहाँ पर बादलों को बड़ी खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ अंदाज से मुज़य्यन करते हैं अल्लाह ताला, फिर उनको बखेरते हैं, कभी वो आते हैं जाते हैं। ये बादलों का मंजर जो है वो भी बड़ा खूबसूरत एक मंजर है। उसके अलावा सूरज और चांद जो है उनको हम देखते हैं आसमान के ऊपर किस तरह से वो आते जाते हैं, वो आसमान की एक खूबसूरती का एक हिस्सा है। उसके अलावा रात के वक्त में सितारे जो हैं वो जब नमूदार होते हैं तो वो भी किस तरह से हमारी छत जो है उसके ऊपर मतलब एक खूबसूरत मंजर जो है वो बनाते हैं, पेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या दूसरा तर्जुमा जो यहाँ पर किया है कि आसमान के रास्ते जो हैं, आसमान के रास्तों की कसम, आसमान के रास्तों से मुराद मुख्तलिफ इसके मफहूम भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो है जो आसमान पर हमें नज़र आती हैं, अल्लाह ताला ने कुछ आयात से भी हमें पता चलता है कि हर चीज़ जो है वो एक तयशुदा रास्ते पर गामजन है, वो एक मुकर्रर वक्त तक वो गामजन रहेगी जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म होगा। तो ये सूरज चांद सितारे जो हैं वो अपने अपने रास्तों के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, मुसलसल सफ़र कर रहे हैं, जो आसमानों में हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा ये पुराने ज़मानों में तो एक बड़ा महदूद सा उसका एक कंसेप्ट बनता होगा कि आसमान में रास्तों से क्या मतलब है। लेकिन आज की जदीद टेक्नोलॉजी जब हम देखें, ये कायनात जो है उसको जो जो एक्सपेंड करके, या उसको मतलब जब देखें उसको क्लोजली, जब उसका मुशाहिदा करें तो हमें ऐसे लगता है कि डिफरेंट जो इसके जो क्लस्टर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के सितारे और सूरज और चांद वगैरह जो मिलकर एक जगह पर वो जब इकट्ठे होते हैं, उनको जब दूर से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे एक बस्ती है या एक छोटी सी आबादी है किसी किसी चीज की, किसी रोशनी की। तो वो छोटी छोटी आबादियां जो है वो क्लस्टर्स या गैलेक्सीज की शक्ल में, जैसे जैसे वो एक्सपेंड एक्सपेंड यानी जूम विजन जो है देखा जाए, वैसे वैसे उसकी मुख्तलिफ शक्लें हमारे सामने आती रहती हैं, और हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर आबादियां जो हैं वो नजर आ रही हैं रोशनी की तरफ। और उन एक आबादी से दूसरी आबादी तक जाने के लिए हमें जो रास्ता देखना है वो मतलब बच बचा कर एक दूसरे से वहाँ पर, जैसे हम अगर ज़मीन के ऊपर चलें तो मुख्तलिफ वादियाँ हैं, अगर एक वादी से दूसरी वादी तक जाना है तो बीच में मुख्तलिफ आपको जो कस्बे वगैरह आएंगे, तो उनके बीचों बीच है या उनके साइडों से किनारों से होकर एक रास्ता जो है वो नाप कर वहाँ पर चलना है। वल्लाहु आलम, ये तो बहुत मुख्तलिफ तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें मिल सकती है। आज की टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बहुत कुछ बताती है, और ये पूरी कायनात जो है अभी तक फैल रही है, एक मुसलसल जो है एक रास्ते के ऊपर सफ़र कर रही है। वो भी हमें इशारा है कि आसमानों के ऊपर रास्ते जो हैं अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए हैं। ये सारी जो है बातें, इनकी अल्लाह ताला कसम खा रहा है, और ये सारी बातें आज हमारे सामने साइंटिफिक फैक्ट की शक्ल में बहुत वाज़ेह हैं।
اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اتنی بڑی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے بارے میں تو کوئی دو رائے رکھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی یا ذات ہو سکتی ہے جو جو یہ کام کر سکے یا اللہ کی مدد ہی کر سکے۔ یہ اس قدر بڑا ایک مظہر ہے، اس قدر ایک بڑا فینومینا ہے جو ہمارے سامنے ہے آسمانوں کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آسمان کے راستے جو ہیں ان کی بھی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکم لفی قول مختلف، بے شک تم یقیناً اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، بے شک تم مختلف رائے رکھتے ہو۔ اب یہ کیا اختلاف ہے، اس کے بارے میں بھی بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، کس بات پر اختلاف کرتے تھے؟ کہ ظاہری طور پر 40 سال سے زیادہ زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے درمیان گزاری، صادق اور امین کا ٹائٹل جو ہے وہ انہی سے لیا، لیکن اچانک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا تو ان کی تکذیب یا ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ، یا ان کے اوپر کوئی سایہ ہے یا مجنون یا اس طرح سے کوئی القابات جہاں وہ نوازنا شروع کر دیا، جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود تم ان کے اوپر اس طرح سے ہٹ درمی کے ساتھ، یا بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جہاں جن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے توحید یا اپنی معرفت جو ہے ان تک پہنچاتا ہے، ان نشانیوں کو وہ پہچانتے ہیں، ان کا وہ اقرار بھی کرتے ہیں بہت ساری ان نشانیوں کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کو مختلف طرح سے اختلافات میں الجھاتے ہیں، یا ان کا اپنا ذہن جو ہے، اپنی ان کی ذات جو ہے وہ بھی مختلف رائے رکھتی ہے، ان کا دل جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو ماننے کے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان جو ہے اس کے دل کا ساتھ نہیں دیتی اور مختلف رائے رکھتی ہے، اور اختلاف کرتی ہے اپنے ہی نفس کے ساتھ، کہ اگر ہم نے اپنی زبانوں سے یہ سارا اظہار کر دیا تو ہمیں تو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اختلاف کی مختلف شکلیں مختلف وقتوں میں ہم مختلف انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے خود ہی اپنے شکوک و شبہات جو ہے ان کو جنم دیا ہوا ہے، جن کے گرد ان کی ساری زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے۔ تو انکم لفی قول مختلف، بے شک تم یقیناً اختلاف والی باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یو فکو، وہ بہکایا جاتا ہے انہو اس قیامت سے، یعنی یہاں پر جو زیادہ معنی مفہوم جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے، کہ قیامت کے بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، قیامت کے بارے میں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت شک و شبہ تو رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت آ جائے گی، لیکن اس کے بارے میں ان کے عقائد نظریات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح سے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی ہے، اسی طرح سے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانیاں کرے گا اور ہمیں انعام و اکرام دے گا۔ تو یہ مختلف طرح کی باتیں قیامت کے بارے میں بھی، اور اکثریت جو ہے وہ تو سرے سے قیامت کا انکار ہی کر دیتی ہے، جبکہ ان کے سامنے جو دلائل قرآن سے ملتے ہیں، جو احادیث سے ملتے ہیں، وہ دلائل بھی ان کو ثابت کرتے ہیں، اور ان دلائل کے سامنے بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ان دلائل کے رد کے طور پر، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر خاص کر قیامت کے بارے میں ہے، تو اس قیامت سے پھر یو فکو وہی بہکایا جاتا ہے انہو اس قیامت سے من افی کا، جو کہ بہگایا گیا ہو روز ازل سے، یعنی اس سے تو وہی بہکتا ہے، یا وہی اس قیامت کے اس جو یقین ہے اس سے دور ہوتا ہے، جو اس سے خود ہی دوری اختیار کر لے، جو خود ہی سوچ سمجھ نہ رکھے، خود ہی اس کو کوشش نہ کرے سمجھنے کی کوشش، اس کی لاجک، اس کی جو گہرائی ہے یا اس کی جو منطق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پھر ادھر ادھر ہی بہکتا رہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آتا ہی نہیں، پگڈنڈیوں میں ہی بس کھویا رہتا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو خود ہی اپنے آپ کو بہکا دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پھر گمراہیوں میں بہکتا رہتا ہے، تو وہ بہکایا جاتا ہے اس قیامت سے جو بہکایا گیا، یا جس نے اپنے آپ کو بہکاوے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ پھر بہکتا رہتا ہے ان گمراہیوں میں۔ یہ یعنی کہ یہ ایک دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے تو اختیار دے رکھا ہے تمہیں، زور زبردستی سے تمہیں کوئی چیز نہیں منوا رہا، تو اللہ نے تو حق اور باطل جو ہے اس کو تمہارے سامنے واضح کر دیا،
सिरात मुस्तकीम को भी वाज़े कर दिया, और दूसरी पगडंडियां जो हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली हैं उनको भी वाज़े करके इशारा भी दे दिया कि इस रास्ते की तरफ चलोगे तो ये मंजिल है, इस रास्ते पर चलोगे तो ये मंजिल है। अब इंसान अपनी मर्जी से मंजिल चूज करता है, और जो रास्ता जो है वो चूज करता है उस पर फिर अल्लाह ताला उसको छोड़ देता है, और फिर वो अपनी मर्जी से जब वो उस मंजिल तक पहुंचेगा तो फिर उसकी आंखें खुलेंगी, और फिर वो या तो वो अगर तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चला है तो वो खुश होगा, और अगर वो अल्लाह के बताए हुए समझाए हुए रास्ते पर चलता है कि इस रास्ते पर तुम्हें अंजाम जो है वो तुम्हारा बुरा होगा, उस पर चलने वाला जो है वो अपने अंजाम को जब पाएगा तो वो फिर पछताएगा। कुतिल अल खर्रासून, मारे गए सब अटकल लगाने वाले। तो इसी तरह से ये सब अटकल लगाने वाले जो हैं, अटकल लगाने वाले यानी झूठ का सहारा लेकर या झूठी बातों या झूठे दावे या झूठे अकायद या घड़ी घड़ाई बातों के ऊपर जो मतलब चलने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर यकीन करने वाले या उन्हीं के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करने वाले जो हैं, वो सारे के सारे मारे गए या हलाक हो गए या वो गारत हो गए या उन्होंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। आखिरत में तो फिर उनके ऊपर इस तरह से अजाब आएगा, उसकी तरफ इशारा है कि यानी वो गारत हो गए, गर्क हो गए, मतलब हलाक हो गए वो लोग जो अटकल लगाने वाले हैं, जो झूठी बातों की तरफ मंसूब करके अपने अकायद को, अपनी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। अल्लाह जीना, ये तो वो लोग हैं अटकल वाले, या वो लोग हैं जो मारे गए अटकल में। अल्लाह जीना हूँ फी गमरातिन साहून, जो सब गफलत में पड़े हुए, भूले हुए, साहून भूले हुए या मदहोश हुए, जो गफलत की मदहोशी में पड़े हुए हैं, जो इस कदर गफलत में पड़े हुए हैं कि उनके सामने जिस तरह से मदहोश बंदा जो है कई दफा उसकी आंखें खुली हुई होती हैं और उसको अंदाजा होता है कि हम उसके सामने कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। तो यही उस तरह की कुछ सिचुएशन जो है हमें सामने नजर आती है इस आयत में, कि वो गफलत में इस कदर मदहोश हुए हैं, इस कदर भूले हुए हैं कि उनके सामने ये सारे मज़ाहिर हैं, उनके सामने अल्लाह ताला की सारी निशानियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह करके उनके पास, उनके सामने जिक्र कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो हैं कि उनकी नज़रों के में उनकी आंखें जो है उनको उसके दिमाग तक तो लेकर जाती हैं, लेकिन उससे आगे वो कबूल ही नहीं करते। उनके कान जो है वो तो हक की बात जो है वो उनके अंदर पहुंचाती हैं, लेकिन वो दिल से उसको कबूल ही नहीं करते। तो इस कदर गफलत की मदहोशी में छाए हुए हैं या खोए हुए हैं, जो ऐसे ही लोग हैं जो कि उस मदहोशी, उस अटकल की वजह से, उस झूठ की वजह से, उस गुमराही की वजह से हलाक होने वाले हैं। यस आलूना को, और यही अटकल में हलाक होने वाले, जो मदहोशी में जो पड़े वाले गफलत में लोग हैं, यही वो लोग हैं जो यस आलूना, जो पूछते हैं अय्याना यौमुद्दीन, कि कब होगा जजा का दिन। ये जो क्यामत के बारे में बार बार तुम तज़किरा करते हो, या क्यामत आएगी, तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हें सजा मिलेगी, अगर तुमने इस्लाह ना की तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे इंजार या सारी जो वार्निंग्स हैं जो दी जाती हैं, तो ये जो है ये इनकार करते हैं, और बार बार जब उनको वार्निंग दी जाती है तो फिर वो झंझला जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कब आएगी क़यामत, कब आएगा वो दिन, हमें भी बताओ, अगर क़यामत का दिन जब आएगा तो देखी जाएगी। तो ये रवैया जो है ये हमारे अंदर भी पाया जाता है। और एक्चुअली मैंने एक फर्द से, एक शख्स से ये जुमला सुना था, अल्लाह ताला हमें, हमारे ऊपर आसानियां करे। हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हम बड़े लाइटली तरीके से इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये इग्नोर करने वाली, बल्कि मजाक में भी ये बातें जो हैं वो कहने वाली नहीं होती, कि कब आएगी क़यामत, जब क़यामत आएगी तो देख लेंगे। क़यामत कहते हैं बार बार, क़यामत तो कहाँ है, क़यामत ले आओ अगर क़यामत है। जिस तरह से वो कहते हैं कि दोबारा से जिंदा किया जाएगा, तो कहाँ की दोबारा जिंदा किया जाए, हमारे आबाओ अजदाद तो सदियों से वहां पर पड़े हैं, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो फिर जिंदा करके दिखाओ। तो इसी तरह से क्यामत के बारे में भी वो पूछते थे कि कब आएगी क्यामत, उसके बारे में जल्दी मचाते थे, यानी कि आएगी क्यामत तो देख लेंगे, कहाँ है क्यामत, ले आओ क्यामत को, हम उसको भी देख लेंगे। जो ये उनका एक बहुत बड़ा तकब्बुर और बहुत बड़ा गरूर और बहुत बड़ा घमंड जो है, वो भी उसकी तरफ भी इशारा करती है, और उनकी उनकी जिद और हट धर्मी की तरफ भी इशारा करती है कि सारे वादे निशानियां दलाइल होने के बावजूद वो उसका ना सिर्फ इनकार करते हैं, बल्कि उसको बुलावा देते हैं, उसको तलब करते हैं, उसको कहते हैं कि आ जाए हमारे ऊपर, हम देख लेंगे उसको। तो ये गफलत में पड़े हुए अटकल में जो मदहोश लोग जो हैं, वो क्यामत के बारे में इस तरह से बात करते हैं कि कब आएगी क्यामत, कब आएगा जजा का दिन जो है।
وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، یا جس دن اللہ تعالیٰ وہ سزا اور جزا جو ہے وہ دے گا، یوم ان سے ان کے اوپر واضح کر دیجئے، آپ ان کو سمجھا دیجئے یا ان کو واضح کر دیجئے، یومہم علی النار یفتنون، کہ جس دن وہ سب آگ پر تپائے جائیں گے یا آگ پر وہ روسٹ کیا جائیں گے. یہ دن تو وہ دن ہوگا جس دن وہ آگ پر روسٹ کیے جائیں گے. اب یہاں پر یہ دو آیات کے درمیان میں یہ جو ایک بڑی لمبی تمہید یا ایک بڑا لمبا جو ہے ایکسپلینیشن موجود ہے، کہ بہت ساری آیات، یہ مکی قرآن ہے، مکی قرآن میں تو سب سے زیادہ جو ایڈریس مطلب جو موضوعات جو ڈسکس کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم موضوع یہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کب آئے گی؟ وہ اچانک آ جائے گی ایک دن، تم اس دن پھٹک جاؤ گے، اچانک سے تمہارے سامنے منظر جو ہے تبدیل ہو جائے گا، اور تم دیکھنا شروع ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک سے ہمارے اوپر، ہمیں تو مہلت نہیں دی گئی، یہ وہ سارا کچھ. تو مختلف طریقوں سے تمہیں بتا دیا گیا بہت واضح طور پر کہ قیامت آئے گی، اچانک آ جائے گی، اچانک آ دھمکے گی، اچانک سے تم اس دن ٹھٹک جاؤ گے، اچانک سے تم دیکھو گے کہ یہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس قیامت کے اوپر اعتبار کر کے، اس کو اوپر یقین کر کے اپنی اصلاح کر لو. لیکن اس کے باوجود اگر تم اس بات کو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود اگر تم انکار کرتے ہو، تو پھر سن رکھو کہ جب اچانک قیامت تمہارے اوپر آ جائے گی، جب اچانک تمہارا دن آئے گا، تو وہ دن ہوگا جس دن تم آگ پر تپائے جاؤ گے یا آگ پر روسٹ کیے جاؤ گے، تلے جاؤ گے. استغفر اللہ. کہ یہ اس قدر اچانک ہوگا، اور یہ اس کی طرف ایک بڑی سخت قسم کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دنیا میں تمہیں ہر طرح سے تمہیں سمجھا دیا کہ دیکھو یہ قیامت کی نشانیوں کی طرف تمہیں واضح رہنمائی کرتی ہیں یہ آیات اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں. تو آج تو سائنس جو ہے وہ بھی ہمیں کہتی ہے کہ یہ زمین جو ہے یا یہ کائنات جو ہے یہ عارضی ہے، یہ جس طرح سے آج ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. صدیوں میں یا ہزاروں سالوں میں یا لاکھوں سالوں میں جب بھی ہوگا، لیکن ایک وقت یہ ضرور آئے گا کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. تو قیامت کی طرف اشارہ جو ہے وہ تو ہمیں آج کی مادی سائنس جو ہے وہ بھی دے رہی ہے. تو آج کی مادی سائنس کے اوپر بھی کان نہیں دھرتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں، تو پھر ان کو تو پھر قیامت کا یقین اسی دن آئے گا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی سچویشن سے محفوظ رکھے، اور ارلی وارننگ جو ہے ان کو ہمارے دلوں میں اتار کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کر کے ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. تو یہ جو جٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، ان سے اب کہہ دیجئے، یا طلب کرتے ہیں کہ کب آئے گی، اس کی جلدی مچاتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قیامت کا دن جب تم تلے جاؤ گے، اس وقت تم یاد کرو گے کہ ہاں ہمیں بتایا جاتا رہا لیکن ہم اس کا انکار کرتے رہے. ذوقوا، کہا جائے گا ان سے کہ سب اب ذوقوا، ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، فتنتکم، اپنی اس فتنہ پردازی کا. دنیا میں جو فتنہ کرتے رہے، دنیا میں جو فساد کرتے رہے، یا دنیا میں جو تم انکار کرتے رہے، تو اس کے وجہ سے تمہارے سامنے آیات ہے. لہٰذا آج تم اس کا مزہ چکھو. اپنے دنیا کے رویے، دنیا کا کردار یا دنیا کے میٹر جس میں تم فتنہ پردازی کرتے رہے، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کے نتیجے میں جو تمہارے سامنے حالات ہیں، اس کا مزہ آج تم چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جو تم تھے اس کو جلدی مانگتے. یہ وہی عذاب کا دن ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی. کب آئے گا دن؟ جب آئے گا تو دیکھے جائے گی، اگر آنا ہے تو آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچائی ہوئی تھی تم نے دنیا کی زندگی میں. ان المتقین، اس کے برعکس یہ تو ان لوگوں تھا جو انکار پر اپنے آپ کو جنہوں نے ضد پر قائم رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اہل جنت ہیں، جنت کے مستحق ہوں گے، ان کے بارے میں ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک سب متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، جنہوں نے اللہ کی اس وارننگ سے ڈر گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ارلی وارننگ جو ہے ان سے نصیحت قبول کر کے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر کے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا. تو وہی وہ لوگ ہیں جو جنات میں اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں اور نہروں کے بیچوں بیچ جو ان کا ایک مستقل مسکن جو ہوگا، وہ وہی لوگ ہیں، وہاں پر رہیں گے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ سب لینے والے ہوں گے جو انہیں دے گا ان کا رب.
وہ جو اللہ تعالیٰ ان کے رب جو ہے ان کے اوپر فضل و کرم کرے گا، ان کے اوپر اسودگی کرے گا، ان کے انعامات کرے گا، وہ ان انعامات کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت کو اگر ہم تقابلی جائزہ لیں دوسرے طرح کے کیٹیگری کے لوگ جو ہیں، تو جہنم میں جو دھکیلے جا رہے ہوں گے لوگ، وہ تو جہنم سے دور بھاگیں گے، وہ تو کوشش کریں گے، یا ان کی تو خواہش ہوگی کہ کسی طرح سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، کسی طرح سے ہم اس کیفیت سے نکل جائے، کسی طرح سے ہم اس سے دور ہو جائے۔ لیکن جو جنت میں جانے والے ہوں گے، اصحاب الجنہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے، وہ تو خود آگے بڑھ بڑھ کر خوشی کے ساتھ اس جنت کو وہ قبول کریں گے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ بھی کس قدر اپوزٹ ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس طرح اس آیت سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو فضل و کرم ان میں بانٹ رہا ہوگا اس کو وہ خوشی خوشی سے قبول کرنے والے ہوں گے، اپنانے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ، اس کی وجہ یہ ہے ان کے اوپر کیوں اس طرح سے اسودگی اور اللہ تعالیٰ کا رحمت اور فضل و کرم ہوئی آخرت کے دن، قیامت کے دن، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ بے شک وہ تھے اس سے قبل یعنی دنیا میں محسنین، نیک کام کرنے والے، دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے تھے۔ ان کا اجر یا ان کا بدلہ جو ہے وہ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر آیات میں ذکر کیا، کہ وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم کو سمیٹ رہے ہوں گے بخوشی خوشی۔ اب وہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ یا کس طرح کے نیک کام کرتے ہوں گے، یا نیک کرنے کو، اگر نیک کام کرنے کو ہم اجتماعی طور پر لیں حقوق العباد کے معاملات میں، تو پھر حقوق العباد کے ساتھ وہ اپنا جو حق ہے، اپنے نفس کا حق جو ہے اس کو میں مختلف انداز سے وہ مطلب اپنا رہے ہوں گے، جو کہ ہمیں اگلی آیات میں ملے گا۔ بہرحال مختلف انداز سے یہ ہم آیات جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل، تھے وہ بہت کم راتوں کو، یہجعون، سوتے، وہ راتوں کو بہت کم ہی سوتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ جو ہے، یا اکثر وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور اوقات سحر میں، اوقات سحر یعنی رات کے آخری پہر میں، سحری کے اوقات میں، وہ ہم یستغفرون، وہ مغفرت طلب کرتے تھے، راتوں کو وہ اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بالخصوص رات کے آخری پہر کو، سحری کے اوقات میں، وہ اللہ سے مغفرت اور بخشش جو ہے وہ طلب کرتے تھے۔ یہ ہم جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ نہیں، جو آدھی آدھی رات تک واٹس ایپ اور یوٹیوب اور اس طرح کے میٹرز میں جنہوں نے الجھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، کہ یہ جو جنت کی بشارتیں ہیں، یہ جنت کی بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور صبح کے اوقات میں، صبح سحری کے اوقات میں، یعنی طلوع فجر سے پہلے آخری جو پہر ہے رات کا، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے تھے۔ اور خاص کر آخری جو پہر ہے رات کا، اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا، احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، اس وقت کی اہمیت اور افادیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کہ روزانہ، ڈیلی جو ہے اللہ تعالیٰ آخری جو پہر ہوتا ہے رات کا، اس میں آسمان دنیا پر وہ نزول فرماتے ہیں، اور وہاں پر وہ اعلان عام کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرے، اور میں جو کوئی ہے جو توبہ پیش کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے یا حاجات طلب کرے کہ میں اس کی دعاؤں کو یا اس کی حاجات کو پورا کر دوں۔ تو یہ صبح کے وقت میں تو ڈیلی اللہ تعالیٰ پکار پکار کر، مطلب سب کو ایک انویٹیشن، اوپن انویٹیشن، کہ یہ وقت ہے تمہارا کہ آؤ بخشوا لو اپنے گناہوں کو، اپنے اپنے توبہ جو ہے اس کو مجھ سے قبول کروا لو، اپنی دعائیں اور حاجات جو ہے وہ مجھ سے منوا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، آمین۔ تو یہ جو نیک لوگ، جو نیک کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جو جنت کے مستحق ہیں، وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر کم ہی سوتے تھے، یا راتوں کو اکثر اٹھ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور صبح رات کے آخری پہر میں یا صبح سحری کے اوقات میں وہ اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرتے تھے۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، للسائلین، مانگنے والوں کا، والمحروم، اور محروم رہنے والوں کا، مانگنے والوں کا اور محروم رہنے والوں کا۔ اور محروم کا یہاں پر ہمیں جو ایکسپلینیشن یہاں پر جو ہے وہ بہت واضح اور ایگزیکٹلی وہی، کہ یعنی نہ مانگنے والوں کو وہ اپنے مالوں میں سے ان کے اوپر بھی، یا ان کو بھی دیتے تھے جو جو سوال کرنے والے تھے، اور ان کو بھی دیتے تھے جو سوال نہیں کرتے تھے، جو سفید پوش لوگ تھے۔ اور یہ دونوں کیٹیگری جو ہے، یہ حدیث کے جو چیپٹر ہمارا جو ابھی پچھلا چیپٹر جو مکمل ہوا تھا، اس میں بہت واضح طور پر ہمارے سامنے تھا۔ گداگر جو ہیں، جو بائی پروفیشن مانگنے والے ہیں، ان کے لیے تو بہت
ایک بڑی جو وعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ان کے چہرے جو ہے قیامت کے دن ان کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. یا ایک حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کے وہ جو مانگتے ہیں بغیر ضرورت کے، جو مانگتے ہیں عادتاً جو مانگتے ہیں، گداگری جو پروفیشنل گداگر ہیں، وہ در حقیقت اپنے چہروں کی جراحی کرتے ہیں، اپنے چہروں کو نوچتے اور زخم لگاتے ہیں. اور یہی منظر جو ہے وہ آخرت کے بارے میں بھی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ وہ ان کے گوشت نہیں ہوگا ان کے چہروں کے اوپر. تو پروفیشنل گداگر جو ہیں ان کی تو ایک الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. ہاں، ضرورت کے وقت میں جن کو ضرورت ہے یا مجبور ہیں، وہ بقدر ضرورت جتنی ان کو ضرورت ہے اس تک تو وہ سوال کر سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے مطلب کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن بقدر ضرورت اور صرف اسی چیز کی جس کے بغیر ان کا گزارا ممکن نہیں، اتنا سا جو سوال کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے. لیکن جو بلا وجہ سوال کرتے رہتے ہیں ان میں برکت بھی نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے وہ حدیث میں دیکھا تھا. جو وہ حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے اس آیت کی. اور دوسرا جو ہے، ایک تو یہ ہے جو مجبوری کی حالت میں جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی وہ نیک لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے مالوں میں سے دیتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. اور جو سوال نہیں کرتے تھے یعنی سفید پوش لوگ، جس کی بہترین ڈیفینیشن ہم نے وہ حدیث میں دیکھی تھی کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کی جائے، لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو یہ وہ سفید پوش ہیں کہ سفید پوشوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ان کو خود سے پہچان کر، ان کو ان کی نفس ان کے جو عزت نفس جو ہے یا ان کی انا جو ہے، ان کو اس کو مجروح کیے بغیر ان کی اس طرح سے چھپے چھپے انداز میں اس طرح سے وہ ان کی مدد کرتے تھے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کی سفید پوشی کا برم جو ہے وہ بھی برقرار رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اور کتنا بڑا یہ ایک اجر جو ہے یا کتنا بڑا ایک عمل ہے، یہ چھوٹا سا جو ہے. اور اس میں بھی ہر انسان کے پاس بہت کچھ ہے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. یہاں پر خاص کر مالوں کا ذکر تو ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے یا اس قدر مجبور ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ بھی اس کے پاس پوری نہیں، تنگی ہے، تو وہ مختلف طریقوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنی مختلف جو چیزیں ہیں، اپنی صحت کے بارے میں بھی اور اپنی کوشش اور فہم و فراست اور بصیرت جو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکلز دی ہوئی ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے گا. تو یہ نیک لوگ جو ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، وہ تو ان کے مال اپنے مالوں کو بھی دوسروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ، اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں للمؤمنین، یقین کرنے والوں کے لیے، جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں یا اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے کی جو سینس رکھتے ہیں یا کوشش کرنے کی جو نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. تو اس کے لیے تو ان کے لیے تو زمین میں بے شمار نشانیاں پھیلی ہیں. اب یہ زمین میں بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا تو احاطہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ دن کیا، مہینوں کیا، سال لگ جائیں تو اس ٹاپک کو کور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس کے بارے میں جتنی باتیں ہو چکی پہلے وہ سب کے سب جمع کر دی جائیں تو پھر بھی اس آیت کا حق ہے وہ نہیں ادا کر سکتے ہم. کہ زمین کے اوپر تم جب دیکھو تو تمہارے سامنے مطلب زندگی جو ہے وہ کس طرح سے ہے، جانوروں کی زندگی، پودوں کی زندگی، مطلب واٹر سائیکل جو ہے، کس طرح سے پانی جو ہے بارش برستی ہے زمین کے اوپر، پانی ہمارے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ چکر لگاتا ہے. اور نہروں کا بہنا اور پہاڑوں کا گاڑے ہونا، زمین کا سمودھ ہو کر تمہارے لیے ایک بچھونا جو ہے بڑی آرام دہ جگہ جو ہے بن جانا. اس کے علاوہ تمہارا فوڈ سائیکل جو ہے، جو تم خوراک حاصل کرتے ہو پودوں سے اور جانوروں سے، اور پودے جو ہے زمین سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور جانور جو ہے وہ ان پودوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. تمہارا فوڈ سائیکل جو ہے وہ، اور زمین کے اوپر مختلف طرح کی مخلوقات جو ہیں، مختلف طرح کی زندگیاں جو ہیں، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، براہ راست اور بالواسطہ تمہارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے. ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے وہ تمہیں اللہ کی نشانی جو ہے، اللہ کی معرفت جو ہے وہ تمہیں بتاتی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تمہیں یہ نشانی جو ہے یہ کافی ہے کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو تو اس کا جو موجد ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کو تم ضرور پہچان سکتے ہو. اور نہ صرف خالق کو پہچان سکتے ہو بلکہ اس کی توحید کو بھی تم پہچان سکتے ہو. جو زمین کے اوپر بے شمار نشانیاں جو ہے وہ پھیلی پڑی ہیں، وہ ہر نشانی جو ہے تمہیں وہ
وہ تمہیں اشارہ کرتی ہے یا تمہیں گائیڈ کرتی ہے اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی جو قدرت ہے اس کو پہچاننے کی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر زمین کے اوپر نشانیاں جو ہے وہ تو تم دیکھو گے، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر ایک نشانی کیا ہے تمہارے لیے؟ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے ہی نفسوں میں۔ زمین کو تو تم چھوڑو، وہ تو اس قدر وسیع ہے، تم اپنا چھوٹا سا جو مادی جسم ہے اسی کے اوپر غور و فکر کر لو کہ تم کہاں سے آئے، تمہاری زندگی کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہنچے گی، کہاں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور تمہارا جو مادی جسم جو ہے وہ کہاں سے توانائیاں حاصل کرتا ہے۔ تمہارے اندر بہت سارے مادی جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر جو ایکسٹرا آرڈنری غیر مادی سکلز جو ہیں وہ کہاں، تمہاری سوچ ہے، تمہاری بصیرت ہے، تمہاری فہم ہے، تمہارے اندر جو زندگی جو دوڑ رہی ہے، جو اچانک سے اس پوری جو مشینری ہے تمہارے جسم کا، وہ مشینری جو ہے وہ زمین کے اوپر ڈھیر پڑی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنا حکم یا روح جو ہے وہ اس کو فرشتے کے ذریعے سے جو قبض کراتا ہے، تو وہ کہاں گیا تمہارا وہ زندگی کا سارا پہلو؟ تو تمہاری اپنی پھر تمہارے اپنے اعضاء جو ہے وہ کس طرح سے، تمہارا دل کا دھڑکنا، تمہارے گردوں کا فنکشن کرنا، تمہارا سانس کا آنا جانا، تمہاری آنکھوں کی پتلی جو ہے، جو آنکھیں ہم جھپکتے ہیں ایک دن میں، ہم سینکڑوں دفعہ یا ہزاروں دفعہ جو ہے وہ خالی اس پتلی کو ہم جھپکتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے پتلی کو جھپکنا شروع کریں تو میرا خیال ہے چند دفعہ، 100 دفعہ 200 دفعہ جھپکنے گے، اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، ہم اس سے ہم اس سے عاجز آ جائیں گے کہ کیسا ہمارے لیے ممکن ہے، اور روزانے کی بنیاد پر۔ اور یہ پتلی جو ہے ظاہری طور پر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ پتلی بھی جب اس کا بھی جھپکنا اور مطلب بند ہونا آنکھ کا اور کھلنا، یہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے کہ وہ اگر یہ مطلب جھپکنا چھوڑ دیں تو اس کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہو جائیں گے۔ ہمارا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور تم تو ایک اپنی زندگی اور ایک انا کی طرف سوچتے ہو، تمہارے ایک جسم کے اندر ٹریلینز آف سیلز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر خوراک حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ فضلہ جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، جس طرح سے اوور آل تمہاری باڈی کرتی ہے۔ تو یہ تمہارا اپنا جسم، تمہاری اپنی جان، تمہارے اپنے خصوصیات، تمہاری اپنی کیپیبلٹیز، تمہارا اپنا اٹھنا بیٹھنا دن اور رات، اور پھر تم کسی نسل سے آگے بڑھے اور تم آگے نسل بڑھا رہے ہو، یہ تمہارے لیے ایک چھوٹی نشانی تو نہیں ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے؟ تو زمین تو بہت بڑی چیز ہے، تم اپنا جو چھوٹا سا جسم جو ہے، یا تمہاری اپنی جو چھوٹی سی جان جو ہے، نفس جو ہے، اس کی طرف تم توجہ کرو تو اس میں بھی تمہیں بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کے باوجود تم دیکھتے نہیں، اس کے باوجود تم تبصرون، بصیرت سے کام کرنا، دور اندیشی سے کام کرنا، یعنی اس کے باوجود تم غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کو پہچاننے کے لیے کہ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے، آسمانوں کے ساتھ بھی تمہارے بہت سارے رزق جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ آسمانوں سے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آسمانوں سے رزق جو ہے ہمارے اوپر برساتا ہے، بارش کی شکل میں آسمانوں سے بارش، پانی جو ہے برستا ہے، وہ ہمارے لیے کس طرح سے رزق ہے۔ یہ جو کمیونیکیشن جو سگنل ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، وہ بہت سارے لوگوں کے رزق جو ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہواؤں میں جو نقل و حرکت ہے، یہ ہوائی جہاز وغیرہ جو ہے، یا اس طرح کے جتنے اکوپمنٹ جو ہے آج کل، تو وہ مطلب ڈرونز وغیرہ جو ہے وہ بھی، وہ اس قدر بڑی ایک انڈسٹری بن گئے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے۔ اب تو یہ ہوا کے زور کے اوپر ایئر ایمبولنس جو ہے وہ تو ہیلی کاپٹر میں تھی، بلکہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس طرح کے جیٹ 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 ٹائپ اکوپمنٹ بن گئے ہیں جن کے اوپر ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک پورے ہو گئے ہیں کہ ایک انسان وہ اپنے بازو کے ساتھ وہ باندھے گا اور اتنی تیز سے ہوا وہ پل آؤٹ کرے گا، یا مطلب جیٹ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ آسمان میں اڑنا شروع ہو جائے گا اور مختلف جگہوں پر ٹرانسپورٹ ہوگا۔ اب تو نئے نئے طریقے آ رہے ہیں جو اگلے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آسمانوں کے اوپر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ برستا ہوا دیکھیں گے، اور پھر اسی طرح سے آسمان سے سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمارے تک پہنچنا، چاند کی روشنی ہمارے تک پہنچنا، یہ ہمارے لیے کس قدر سے آسودگی اور رزق کا باعث ہوتی ہے۔ یہ بھی بے شمار نشانی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ تو آسمان سے رزق کا برسنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما توعدون،
اور وہ بھی آسمان کی طرف سے نہ صرف تمہارے اوپر رزق برستا ہے، بلکہ وہ بھی جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، اور اس کا بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات جو ہیں وہ فرشتوں کی شکل میں، جو فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے لے کر اترتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو زیادہ قریب مانی جو ہے مفہوم، وہ قیامت کا ہے، کہ قیامت کے بارے میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بھی آسمان سے، یعنی قیامت کے دن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا نزول جو ہے وہ اجلال فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر حشر جو ہے وہ بپا ہوگا، قیامت جو ہے وہ وہاں پر، یعنی حشر کا میدان جو ہے وہ وہاں یہاں پر سجایا جائے گا۔ تو قیامت آنے کا وعدہ جو ہے وہ بھی آسمان کے اوپر اسی طرح سے تمہارے اوپر آئے گا، جس طرح سے آسمان سے مختلف طرح کے رزق تمہارے اوپر آتے ہیں۔ تو جس طرح سے رزق تم دیکھتے ہو آتے ہوئے، اسی طرح سے اللہ کو وعدہ پورا ہوتا ہوا بھی تم دیکھو گے، ایک وقت آئے گا۔ فور فورب السمائی والارض، تو پھر قسم ہے آسمان کے رب کی اور زمین کے۔ پھر اب جب یہ پچھلی ساری آیات کو جب جمع کرو تو تمہیں اللہ کے معرفت اور اللہ کی پہچان کی بہت ساری جو نشانیاں جو ہم ملی ہیں، ان سب کو جمع کر کے تم دیکھو تو تمہیں یقین ہوگا کہ وہ رب جو ہے وہ اکیلا واحد جو ہے وہ ہے۔ پھر اسی رب تعالیٰ کی قسم جو کہ آسمان اور زمین کا رب ہے، انہ لحق، کہ یہ بے شک اسی طرح سے یقینی ہے، یعنی کیا یقینی ہے؟ یہ جو وعدہ ہے قیامت کا وعدہ ہے، یا قیامت کا آنا جو ہے، یہ بے شک اسی طرح سے حق ہے، اسی طرح سے یقینی ہے۔ مثل ما انکم مثل ما انکم تنطقون، جس طرح سے تم یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، جس طرح سے تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ جو بات کر رہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، جو باتوں کو سن رہا ہے تم خود بھی، اور جو دوسرے سامعین جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں، جس طرح سے تم اس پہلو پر یقین کرتے ہو کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جس طرح سے تمہارا یہ منظر جو ہے تمہیں یقین دلاتا ہے، اسی طرح سے وہ منظر جو ہے وہ قیامت کا وہ بھی سچا ہے، وہ بھی یقیناً حق ہے، اور وہ تمہارے سامنے اسی طرح سے سچ ثابت ہو کر تمہارے سامنے آج آ دمکے گا، آ پڑے گا، جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں یقین رکھتے ہو کہ بات کہنے والا جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، بات سننے والا جو ہے وہ بھی موجود ہے، کہنے والی کی بات جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ پہنچ گئی، سننے والے کی نے سن بھی لی، اور وہ سارا کمیونیکیشن موڈ جو ہے وہ بڑا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں کلام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو تم سے جو بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ پیغام ہے، یہ انذار ہے، یہ وعید ہے، یہ وارننگ ہے، ان کو تم قبول کر لو۔ آج تم اس کا انکاری ہو تو کل کو تم دیکھو گے کہ جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے تھے یہ حقیقی منظر ہے، اسی طرح سے یہ بھی حقیقی منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، اور ہم تک اپنا پیغام جو ہے رسولوں کے ذریعے، کتاب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری آیات میں جو ہماری نصیحت کی باتیں ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو ہم ذکر کرنا بھول گئے، یا جن کا ہم اس طرح سے ذکر نہیں کر سکتے جس طرح کا اس کا حق ہے، تو ان ساری باتوں کو پہچان کر، ان کی تہوں میں جا کر ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ، آج وقت بھی کافی ہو گیا، تو سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے، ہمارے دنیا کے معاملات جو ہیں، جو ہماری مشقتیں ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے اولاد کے معاملات میں، ہمارے دیگر جتنے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رہنمائی، مدد اور اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، اور ان دنیا کے جتنے آسودگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، دنیا میں جتنا رزق اور انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا، اس میں سے ہمیں جنت یا آخرت جو ہے اس وہ بھی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔